أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی ابن ام نبی در العطا مخرب برج انما شخص سوار لافتہ پیشوائی انبیاء عروت الوثقی کلمت الحسنی سید الاولیاء امیر المؤمنین امام المتقین سر اللہ ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ شفت اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاکرہ قرا عبدی قائم ٹی وی کینیڈا سے آج آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ جس ہستی کے لیے اس پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں اس ہستی کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر، کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر، لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اصغر۔ مانا کہ قلم کے لیے ذیشان ہے اصغر، مانا کہ قلم کے لیے ذیشان ہے اصغر، کس طرح لکھوں میرا تو ایمان ہے اصغر، اور مجھ پر میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ پر میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، اور یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اصغر کی عطا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جی ہاں عزیزان گرامی، آج اس علی اصغر کی ولادت باسعادت ہے جو مولا حسین کا ننھا شہزادہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اس پاکیزہ گھر میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا کہ جس کی ولادت نے اہل بیت کی آغوش کو خوشیوں سے بھر دیا۔ امام حسین کے ننھے لال جناب علی اصغر کی ولادت فقط ایک بچے کی آمد نہ تھی، بلکہ صبر، قربانی اور حق کی گواہی دینے والے مستقبل کی ایک عظیم امانت تھی۔ یہ وہ سعادت ہے جس نے امام حسین کے گھر کو مزید معطر کر دیا۔ جناب رباب کے دامن میں ایک ایسی امانت دی جو بعد میں کربلا میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن حجت بن گئی۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہ لمحہ نہایت بابرکت تھا کہ جب امام حسین کے گھر ایک ننھا سا چراغ روشن ہوا۔ یہ چراغ جناب علی اصغر کی صورت میں تھا، جن کی ولادت نے اہل بیت اطہار کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ امام حسین نے اس نومولود کو آغوش میں لیا تو گویا رسالت و امامت کا تسلسل ایک اور امانت کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ جناب رباب کے دامن میں آنے والا یہ بچہ بظاہر کمزور تھا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان گواہی کا نشان بنا دیا۔ جناب علی اصغر کی ولادت ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں پیدا ہونے والا ہر فرد مقصد الہی کے تحت دنیا میں آتا ہے۔ یہ بچہ ابھی بولنا بھی نہ سیکھا تھا، مگر اس کی خاموشی نے دنیا کو سب سے بلند خطبہ عطا کیا ہے کہ جو زبانی بے زبانی میں بھی ایسا خطبہ دے گئے کہ یزیدیت کو پچھاڑ گئے، یزیدیت کے چہرے سے نقابوں کو نوچ دیا جناب علی اصغر نے۔ یہ وہ جناب علی اصغر ہے جو صرف سن میں 6 مہینے کے ہیں، لیکن جو کردار نبھایا ہے وہ بڑوں بڑوں کا نبھا دیا ہے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، یہ ہے جناب علی اصغر۔ کون ہے جناب علی اصغر؟ کہ امام حسین کی نگاہوں میں علی اصغر صرف ایک فرزند نہیں بلکہ دین محمدی کی بقا کی ایک زندہ نشانی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں کربلا کے میدان میں یہ ننھا سا وجود بھی حق کے قافلے سے جدا نہ رہا۔ تاریخ الہی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے نہ لشکر چاہیے، نہ ہتھیار، فرعون جیسا سپر پاور کہ جس کو اللہ نے موسیٰ کے عصا سے نہیں بلکہ ایک معمولی سے مچھر کے ذریعے ذلیل و خوار کیا۔ نمرود جیسی طاقت جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ایک ننھے سے مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا، اس لیے کہ اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو چھوٹی چیز کو بڑی دلیل بنا دیتا ہے۔
اللہ جب کسی ظاہری سپر پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کسی بڑی طاقت سے نہیں بلکہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے اس کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اس قانون الہی کا سب سے روشن اور دردناک مظہر ہمیں کربلا میں نظر آیا ہے۔ یزیدیت اپنے آپ کو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور سمجھ رہی تھی۔ فوج، اسلحہ، حکومت اور خزانے سب اس کے پاس تھے، مگر اللہ نے اس باطل طاقت کو رسوا کرنے کے لیے نہ کسی بڑے سپاہی کو منتخب کیا، نہ کسی تلوار کو، بلکہ امام حسین کے 6 ماہ کے معصوم لال جناب علی اصغر کو حجت بنا دیا۔ ایک گود کا بچہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں، زبان میں طاقت نہیں، مگر جس کی پیاس نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو نوچ لیا، یہ ہے جناب علی اصغر۔ آج ہم نے جناب علی اصغر کی ولادت با سعادت کی خوشی مناتے ہوئے یہ جانا کہ اللہ کی قدرت کا نظام ظاہری طاقتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ جب باطل کی سپر پاور کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے نا تو گود کے بچے کو بھی اپنی حجت بنا دیتا ہے۔ جناب علی اصغر کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق ہمیشہ معصومیت، سچائی اور یقین کے ساتھ جیتتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ دکھائی دے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، ولادت علی اصغر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کی راہ میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی کو منتخب فرماتا ہے تو گہوارے میں بھی اسے اپنے دین کا محافظ بنا دیتا ہے۔ آج ہم اس ولادت با سعادت کے موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی جناب علی اصغر کے صدقے امام حسین کے راستے پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں میں صبر، یقین اور قربانی کا وہی جذبہ پیدا کر دے جو اہل بیت کی پہچان ہے، اور ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں جناب علی اصغر کے صدقے سچائی کا ساتھ دینے والا، باطل کے سامنے ڈٹ جانے والا اور اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ ہماری اولادوں کو علی اصغر کی معصومیت، جناب رباب کے صبر اور امام حسین کی وفا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔